غسل کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار مل کے دھو لے، ہو سکے تو صابن کے ساتھ، صابن نہیں ہے تو پھر اسی طرح دھو لے۔ اس کے بعد بدن کے اوپر اگر کہیں کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہو، ہاں جی، پیشاب یا اس جیسی کوئی اور چیز لگی ہوئی ہو، تو اس کو دھو کے آدمی جو ہے نا وہ دور کر دے۔ اس کے بعد اس میں استنجا بھی آ جاتا ہے، استنجا بھی کر لے۔ پھر اس کے بعد مسنون وضو جس طرح ہوتا ہے اسی طرح بالکل پورا مکمل وضو کر لے۔ صرف پاؤں رہ جائیں، اگر صاف جگہ ہو جہاں پانی ٹھہرتا نہ ہو، استعمال شدہ آگے بہ جاتا ہو، تو پھر پاؤں بھی پہلے دھو لے۔ اور اگر پانی استعمال شدہ وہاں رک جاتا ہے تو پھر پاؤں پہلے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اخیر میں آدمی دھو لے گا۔ یہ وضو ہو گیا۔ اور وضو کرنے کے بعد آدمی سب سے پہلے تھوڑا سا پانی جو ہے، اگر برتن کے اندر پانی ہے تو اس طرح آدمی اس طرح اپنے لپ میں لے کے تو اپنے سر کے اوپر ڈالے، اور ڈال کر تو سر کو اچھی طرح سر کے بالوں پر اس کو ملے، یہاں تک کہ بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ بھی تر ہو جائیں، تری وہاں تک پہنچ جائے۔ پھر اس کے اوپر پانی ڈالے، پانی ڈال کر اس کو دھوئے، اس کو 3 بار دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آدمی اس میں گردن بھی دھل جائے گی، اور اس کے بعد آدمی اپنے دائیں کاندھے کے اوپر پانی ڈالے، اگر برتن میں ہے تو یہ اپنے لب کے ساتھ، یا جو اس کے اندر کوئی رکھا ہوا ہے، کوئی کپ وغیرہ رکھا ہوا ہے، یا ہاں جی، تو اس سے لے کر تو اپنے دائیں کاندھے کے اوپر پانی ڈالیں اور اس کو ملے، پھر بائیں کاندھے کے اوپر پانی ڈالیں، اور یہ اخیر تک پاؤں تک یہ چلا جائے گا پانی ڈال کے۔ تو اب اس کو یا تو صابن ہے تو صابن لگا لیں، اس طرح سر کو بھی آخری بار میں صابن لگا کے دھو لیں، اس کو بھی صابن لگا دیں، صابن لگا کے اچھی طرح سارے بدن کو ملیں، تو مل کر اس کے بعد پھر پانی جو ہے اس کے اوپر بہا کے اس کو اچھی طرح صاف کر دیں۔ یہ سنت کے مطابق غسل ہو گیا۔ مرتان، وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے، یہ وہ طلاق ہے جی جس میں رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے طلاق کا ذکر ہے، رجوع کا بھی ذکر ہے پچھلی آیت کے اندر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ عدت کی حالت میں شوہر کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ اسے واپس اپنے گھر میں بیوی بنا کے لے آئے۔ یہ رجوع کا ذکر ہو رہا ہے، رجی طلاق کا پیچھے ذکر ہے، اس لیے الطلاق و مرتان کا معنی یہ ہے کہ وہ طلاق جس طلاق سے رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد یا تو رک جانا ہے معروف طریقے سے، نیکی کے طریقے سے، یعنی تیسری طلاق آدمی نہ دے اور اس کو بیوی بنا کے اپنے گھر میں رکھ لے رجوع کر کے، اور تیسری طلاق جو ہے وہ اس کو نہ دے بلکہ تیسری طلاق سے باز رہے۔ او تسریح باحسان، یا پھر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو آزاد کر دے۔ احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ 2 طلاق کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کو جو آزاد کر دینا ہے، اس سے مراد تیسری طلاق ہے، یعنی تیسری طلاق دے کر تو اس کو مکمل فارغ کر دے۔ یہ حدیثوں کے اندر آیا ہے۔ آگے پھر وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ جو تم نے اس کو حق مہر دیا ہوا ہے تو وہ تم اس سے واپس نہ لو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے ان کو دے دیا ہے کہ کوئی تعداد جاہلیت کے زمانے میں مقرر نہ تھی، تو لوگ یہ کرتے تھے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا ہوتا تو وہ اس کو 1 طلاق دے دیتا۔ اب طلاق کی عدت ہوتی ہے، تو عدت ہوتی ہے 3 دفعہ ماواری جو ہے اس کو آ جائے اور ختم ہو جائے، تو
وہ عورت جو ہے وہ عدت گزارتی رہتی بالکل علیحدہ، ہاں جی، خامد سے عدت گزارتی رہتی، یہاں تک کہ جب اخیر گھڑی عدت کی پہنچتی تو وہ شخص جو ہے جس نے اس کو طلاق دی ہوئی ہے وہ اس سے رجوع کر لیتا، کہتا کہ میں نے رجوع کیا۔ اب رجوع کیا تو پھر اس کی بیوی بن گئی۔ اسی طرح جب رجوع کر لیتا تو رجوع کرنے کے بعد اس کو کہتا کہ میں نے تجھے طلاق دی، پھر طلاق دے دیتا، پھر وہ عدت میں پڑی رہتی تنہا، اور عدت کے اختتام کے قریب جا کے تو پھر وہ رجوع کر لیتا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر وہ اس کو اور طلاق دے دیتا، یہاں تک کہ ایک آدمی جو ہے ایک عورت کو 100 مرتبہ طلاق جو ہے اسی طرح دیتا رہتا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ طلاق کی تعداد جو ہے اس پر کوئی حد نہیں تھی کہ ایک شوہر کتنی طلاق دے سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ طلاق کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے اور اس کو مقرر کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ آیات جو ہیں یہ اتاری ہیں کہ طلاق و مرتان، یہ وہ طلاق کہ جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ 2 بار تک ہے، ہاں جی۔ اب اس کے بعد جب 2 بار طلاق دے دی تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو تم رجوع کر لو اچھے طریقے سے، اس کو بیوی بنا کے پھر رکھ لو، جی، تو وہ نکاح ابھی قائم ہے، عدت کے اندر اگر رجوع کر لیا تو وہ اس کو بیوی بنا کے رکھ لو اچھے طریقے سے، اور اس کا ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو، اور اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو اب اگر وہ تیسری طلاق دے کے اس کو مکمل فارغ آزاد کرنا چاہتا ہے تو اب تیسری طلاق دے دے، تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ مکمل فارغ ہو جائے گی اس کے نکاح سے۔ اب عدت کے اندر بھی اس کو رجوع کا حق نہیں ہے، کیونکہ رجوع کا حق 2 طلاقوں کے بعد تک ہے، تیسری طلاق کے بعد رجوع کا کوئی حق نہیں۔ تو بیچ میں آگے مسئلہ آ گیا اس کا فدیے کے ساتھ، یعنی کیا نام ہے، مال دے کر طلاق حاصل کرنے کا مسئلہ، یہ جس کو خلا ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، جی، پہلے تو طلاق و مرتان فرما دیا، 2 بار طلاق ہے، ہیں جی، اس کے بعد پھر آگے بات جو ہے وہ شک میں ڈال دی کہ پھر وہ رکھنا چاہے تو رجوع کر کے رکھ لے، نہ رکھنا چاہے تو اس کو تیسری طلاق دے کے آزاد کر دے۔ تو اب فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق بھی اس کو دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو تب وہ اس شوہر کے لیے جس نے 3 طلاقیں دے دی ہوئی ہیں حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کر لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کو حلالہ کہتی ہیں۔ یہ ہے